یہ ایک حدیث ہے، اس میں ایک نیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو فرض 4 رکعت اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھنا ہے، اور دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ضم سورہ نہیں ہے. ہم لوگ ایسی نماز پڑھتے. تو اسی روایت سے ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ آخر کے 2 رکعتوں میں قرأت کرنا واجب نہیں ہے فرائض کے. اگر اس میں آخر کے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بجائے سبحان اللہ بھی بول دیا تو بھی کافی ہے، یا انہیں اگر خاموش بھی ٹھہر گیا تو بھی کافی ہو جائے گا. اور یہی مسئلہ امام ثوری، امام اوزاعی، امام نخعی اور عراق کے بہت سے ائمہ فرماتے ہیں. البتہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق اور امام ابو ثور وغیرہ اور داؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ ان دونوں رکعتوں میں بھی قرأت سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، امام پر بھی اور تنہا نماز پڑھنے والے پر بھی. یہ مسئلہ ہے، سمجھ گئے نا؟ کہ جو 4 رکعت فرض نماز ہے، پہلے 2 رکعتوں میں تو قرأت واجب ہے ہمارے پاس، آخر کی 2 رکعتوں میں قرأت ہمارے پاس واجب نہیں ہے. احناف کے پاس نہیں ہے، اور بڑے بڑے امام اوزاعی، امام نخعی وغیرہ ہیں، ان کے پاس نہیں ہے. اور دوسروں کے پاس امام مالک ہیں، امام شافعی ہے، امام احمد ہیں، ان لوگوں کے پاس 4 رکعتوں میں واجب ہی 6 بول رہے ہیں. تو ہم نے جو دلیل لی ہے اسی روایت سے لی ہے. جو قال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی محمد بن ابان بن صالح قرشی نے، وہ روایت کرتے حماد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ بن قیس سے، وہ روایت کہ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی رسول ہیں اور بڑے فقہا میں سے ہیں، کہ کانا لا یقرأ خلف الامام، انہوں امام کے پیچھے کوئی قرأت نہیں کرتے تھے. فیما یجہر فیہ و فیما یخافت فیہ، جن نمازوں میں زور سے تلاوت کی جاتی ہے، قرأت کی جاتی ہے، اس میں بھی نہیں پڑھتے تھے، جن میں آہستہ سے کی جاتی ہے اس میں بھی انہوں پیچھے قرأت نہیں کرتے تھے. فی الاولیین ولا فی الاخریین، نہ پہلے 2 رکعتوں میں کرتے تھے نہ آخر کے 2 رکعتوں میں کرتے تھے. ہو گئی بات. اب فرمائے وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، اگر انہوں تنہا نماز پڑھتے تو پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرتے تھے، سورہ فاتحہ کو پڑھتے تھے اور ضم سورہ کو پڑھتے تھے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے. تو اسی سے ہم لیتے کیا کچھ بھی نہیں پڑھتے بولے تو ہاں، تو سورہ فاتحہ تو پتہ یہ اس سے، تو اس روایت سے صحابی ہیں، انہوں ایسا کیسا کرتے تھے؟ پھر تو اجازت ہے بول کے چونہ ایسا کر رہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آخر کے 2 رکعتوں میں ضم سورہ واجب نہیں ہے، یہ مطلب نکلا اس کا. لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے. سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنے تو بھی چلتا بول رہے ہیں. اچھا، تو پھر کریں گے کیا؟ انہیں کم سے کم ایک سبحان اللہ بولنا بول کے ہے، نہیں تو خاموش ٹھہر جانا. اچھا، تنہا نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے. ہاں بھائی، تنہا فرض نماز پڑھ رہے تو 2 رکعت پڑھ لیے، جی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لیے، اس کا ضم سورہ پڑھے. اب آخر کی جو 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو اس پہ کھڑے رہ گئے، کھڑے رہ کے انہوں کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں پڑھے، ایسے ٹھہرے، رکوع کر دائے. یا تو سبحان اللہ بولو، نہیں تو خاموش بولو، جائز ہے بول رہے ہیں. اچھا، ایسا بھی کرنا جائز ہے، لیکن بہتر تو وہی ہے کہ بھائی وہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں، وہ بہتر ہے. لیکن ایسا تو اس سے مسئلہ کیا نکال رہے ہو نا؟ آخر کے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر واجب رہتا تو انہوں نہیں چھوڑتے تھے. یہ مسئلہ نکال رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مت پڑھو، نہیں بول رہے ہو نا.
یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا حدیث نمبر 122 قال محمد اخبرنا سفیان الثوری حدثنا منصور